اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. انسان جس چیز سے بنا ہے وہ چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کے مادے کی وجہ سے انسان سے محبت کی جائے. ہمیں اگر مشک و عنبر سے بنایا ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ ہماری ساخت بڑی خوبصورت ہے اس لیے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. انا خلقناہم مما یعلمون، قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں جس چیز سے بنایا وہ تم خود جانتے ہو. انسان کی جو خوبی ہے وہ اس کے اعمال سے ہوتی ہے. ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا اور پھر پانی کے ناپاک قطرے سے بنایا. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان اس لائق تھا کہ اس سے نفرت کی جاتی بجائے محبت کے. گندگی کا مجموعہ ہے، بنا بھی گندگی سے، گندگی لے کے گھومتا ہے 24 گھنٹے. انسان میں اللہ نے جتنے بھی منفذ بنائے ہیں وہاں سے گندگی ہی نکلتی ہے. آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، ناک سے گندی رطوبت، منہ سے بلغم اور تھوک، کان سے میل اور قضائے حاجت، پسینہ. کبھی کوئی اچھی چیز انسان کے اندر سے بولو بھائی نہیں نکل. پتہ چلا کہ گند کا مجموعہ ہے. اوپر اللہ نے تھوڑا سا ڈسٹیمپر کر دیا ہے اور جیسے ہی مرتا ہے تو پھر گندگی کا ڈھیر بولو بھائی بن جاتا ہے. مرے گا تو پھر گندگی کا ڈھیر. ایک دن میت کو رکھ لیں آپ گھر میں، کیا حال ہوتا ہے اس کا. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں بار بار، علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ میت دکھانے کی چیز نہیں ہے، میت چھپانے کی چیز ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے جاہلوں والی رسم ہے میت کی رونمائی. اللہ جہالت سے بچائے، بس دعا کیا کرو. بڑی گندگی ہے جہالت. ایک پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں. آج کل پڑھے لکھوں میں جہالت زیادہ ہے. ابھی جنازہ پڑھایا چند دن پہلے، جنازے کی چارپائی لوگوں نے اتار کے، کچھ رشتہ دار رہ گئے تھے جنہوں نے منہ نہیں دیکھا تھا. کیوں دیکھ رہے ہو اس کا منہ؟ اب اتنا خوبصورت نہیں ہے اس کا منہ کہ اب اس کو آگے دیکھو، وہ سڑ رہا ہے، خراب ہو رہا ہے. کیا کرو گے دیکھ کے؟ شو مارنا ہے کہ ہم نے ان کا آخری دیدار کیا. زندگی میں زیارت کر لیا کرو آ کے. میت دکھانے کی چیز بولو بھائی نہیں ہے، چھپانے کی چیز ہے. ہاں بھائی، بیٹا، بیوی، میاں یہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ چہرہ خراب بھی ہوگا تو ان کے دل میں نفرت نہیں بیٹھتی، کیونکہ یہ اپنے رشتے سے محبت شکل کی وجہ سے نہیں کرتے، یہ رشتے کی وجہ سے کرتے ہیں. لیکن عام پبلک کو کسی میت کو دکھانا، چاہے وہ بزرگ ہوں چاہے وہ عالم ہوں، یہ شریعت کے مزاج کے بالکل بھی مطابق بولو بھائی نہیں ہے. چھپاؤ اس کو، بس دیکھ کے ایک تبصرہ کرنا ہے ماشاءاللہ کیا نور برس رہا ہے. چھوڑو نور وور کچھ نہیں ہوتا. کتنے اچھے اعمال ہو، میت کے مرنے کے بعد چہرہ سڑے گا. یہ نیچرل پروسیس ہے. کیڑے پڑ جائیں گے چاہے کتنا ہی نیک آدمی کیوں نہ ہو. میت کا خراب ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے. یہ تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ جب مٹی میں جاؤ گے تو کیڑے کھائیں گے اور لاش کو کھا کے ختم کر دیں گے، کیونکہ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تحلیل کریں گے. سب کے ساتھ ہے، چاہے نیک ہو چاہے برے ہو. بنایا بھی مٹی سے. جیسے مٹی سے بن کے، مٹی سے بننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ نیک نہیں ہیں. بھائی نیک آدمی بھی مٹی سے بنائے، منی کے قطرے سے بنائے، گندے خون سے بنائے، حیض کے خون اور نفاس کے خون سے بنائے. نیک آدمی بھی اسی گندگی سے بنتا ہے. یہ تو اللہ نے انسان کو اوقات دکھائی ہے کہ تمہارا جو میٹیریل ہے
جس سے تم بنے ہو وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے تم جنت میں چلے جاؤ. تمہارے اندر کوئی خوبی ہے تو اعمال ہے بس, اس کے علاوہ تمہیں شو مارنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. میں یوں کچھ بھی نہیں ہو. 2 منٹ میں اوقات پتہ چل جائے گی اگر پیٹ سے کچھ ہوا خارج ہو جائے, گندگی تو دور کی بات. تو نیک آدمی کا جسم بھی سڑے گا, مٹی بنے گا, اور مٹی بننے سے پہلے جو پروسیس ہے وہ کیا ہے, کیڑے پڑیں گے, ورنہ مٹی تھوڑی, جب تک سڑے گا نہیں تو مٹی نہیں بنے گا نا. لیکن جاہلوں والے تبصرے میت پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, چاہے وہ ٹیڑھا میڑا ہو گیا ہو بیچارہ, زبان باہر نکلی ہوئی ہو, آنکھوں ناک سے خون نکل رہا ہو, بس حضرت کے چہرے پہ بہت نور ہے. چھوڑ دو, یہ جاہلوں والی باتیں ہیں, یہ پڑھے لکھے اور عقل مند لوگوں پہ سوٹ نہیں کرتی. چھوڑ دو, اس نور کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا عمل ہے, چاہے منہ ٹیڑھا میڑا ہو جائے جنت میں جائے گا. برا عمل ہے, کتنا خوبصورت چہرہ نظر آ رہا ہو, جہنمی ہے, فی النار ہے, غضب ہے اللہ کا اس پر. اعمال کو دیکھا کرو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی. اعمال ہے اعمال. ان اللہ لا ينظر الى صورکم, نبی نے فرمایا اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا, لیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, تمہارے دل کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. آج بزرگی کا معیار بھی خوبصورتی بنا لیا لوگوں نے. کوئی مولوی صاحب کی شکل اچھی نہ ہو, لوگ کہتے ہیں ان کے تو اعمال ہی اچھے نہیں, ان کی شکل دیکھو. حقیقت ہے یہ. وہ مولوی صاحب بیچارے کوئی چھوٹے قد کے ہوں, بلیک کلر کے ہوں, اور کہتے ہیں یہ تو چہرہ ہی کالا ہے ان کا. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت سے سیاہ چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے, اور بہت سے سفید چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے. اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ اصل کیا ہے, بولو نا بھائی, اعمال. ہاں یہ الگ بات ہے, زندگی میں بسا اوقات اچھے اعمال کا چہرے پہ ایک الگ سے نور آتا ہے, چاہے وہ کالا ہی ہو, لیکن وہ نور ہر ایک نہیں پہچان سکتا. اس نور کو پہچاننے کے لیے بھی آپ کے دل میں نور ہونا چاہیے, وہ ہر آدمی کے سمجھ میں نہیں آتا, بہت مشکل ہوگی. الحمدللہ آ رہا ہے سمجھ. ہم نے بڑے بڑے معذرت کے ساتھ بے شرم لوگ دیکھے ہیں, پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ نورانی چہرہ کسی کا ہے ہی نہیں. 2-4 دن ساتھ رہو تو پتہ چلتا ہے اس سے بڑا 2 نمبر دنیا میں یہ اپنے چہرے کے کلر کو کیش کرا رہا ہے. ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے, بڑے بڑے فراڈی, اور ایسے بھی لوگ دیکھیں شکل ایسے بیچاروں کی, آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کتنی گناہ کر کے آئے ہیں یہ, لیکن ان کے ساتھ رہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت پرہیزگار ہیں, ان کے دل میں اللہ کا خوف, تقوی, للہیت بہت زیادہ ہے. تو وہ جو چہرے کا نور ہے نا اعمال کی وجہ سے, وہ نور ہر آدمی, بولو نا بھائی, نہیں پہچان سکتا. اس لیے زیادہ چہروں پہ نہ جایا کریں, اعمال پہ جایا کریں. اور مرنے کے بعد تو کتنا ہی نور ہو, اس نور نے خراب ہی ہونا ہے. کیوں خراب ہونا ہے؟ اس لیے خراب ہونا ہے کہ دیکھو موت جو ہے نا وہ نیند کی بہن ہے, بلکہ نیند موت کی بہن ہے. نیند کیا ہے؟ موت کی بہن. قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ روح کو قبض کر لیتا ہے جب تم مرتے ہو. والتی لم تمت حین موتها والتی لم تمت فی منامها, اور جن کی موت کا وقت نہیں آیا تو نیند کے وقت اللہ روح کو قبض کر لیتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ, جس کی موت کا فیصلہ ہو گیا اس کی روح کو روک لیتا ہے اپنے پاس. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى, اور جس نے صبح اٹھنا ہے 11-12 بجے آج کل کے حساب سے, تو 1:45 بجے اس کی روح, کراچی والوں کی روح واپس ان کی باڈی میں, بھائی 1:45 بجے کراچی میں ناشتہ ہوتا ہے نا صبح, تو 1:45 بجے صبح ان کی روح واپس ان کی باڈی میں, بولو نا, آ جاتی ہے. جیسے کہ ابھی آپ لوگ 5 منٹ پہلے, نہیں آپ لوگ کے علاوہ کی بات کرنا ہو یار. تو اب دیکھو روح کا باڈی سے جو رشتہ ہے نیند میں کمزور ہوتا ہے, اور موت کی حالت میں اور زیادہ.
اب مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ جاگتے میں بھی کمزور ہوتا ہے, جاگتے میں تو بڑا طاقتور ہوتا ہے نا بھائی. نیند کی حالت میں جو روح ہے اس کا باڈی سے رشتہ کمزور ہوتا ہے, ختم نہیں ہوتا. تبھی تھوڑا تھوڑا ایک آنکھ سے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے بعض دفعہ سوتا ہوا آدمی نا. سوتے ہوئے پہ بھروسہ نہیں کیا کرو, یاد رکھو حقیقت بعض دفعہ سن رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ ایسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ آدھے خواب میں آدھے دنیا میں. ایک آنکھ سے ادھر دیکھ رہا ہے, ایک آنکھ سے خواب دیکھ رہا ہے. وہ نیند اور جاگنے کی نا درمیانی کنڈیشن میں ہوتے ہیں. ایک کان جاگ رہا ہے, ایک کان سو رہا ہے. سوتے ہوئے بعض دفعہ گھننے بھی ہوتے ہیں, بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم سو رہے ہیں. تو خیر, تو رشتہ کیا ہو جاتا ہے کمزور. اور موت کی حالت میں روح کا جسم سے رشتہ بہت کمزور ہو جاتا ہے, ختم نہیں ہوتا. یاد رکھو, ختم نہیں ہوتا, بہت زیادہ کمزور. ختم اس لیے نہیں ہوتا کہ روح کا جسم سے کچھ نہ کچھ رشتہ قائم رہتا ہے, جس کی وجہ سے قبر میں مردے کو ثواب بھی ملتا ہے اور عذاب بھی ہوتا ہے. پھر شہداء کا رشتہ اور قوی ہوتا ہے اور انبیاء کا رشتہ اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اسی وجہ سے انبیاء کو زندہ کہا جاتا ہے. دنیا کے لحاظ سے تو وہ چلے گئے, لیکن برزخ میں اتنی طاقتور حیات ملتی ہے کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے, اس بیس پہ زندہ کہا جاتا ہے ان کو. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ سوتا ہوا آدمی, کیا اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے؟ خوشنما لگتا ہے اس کا چہرہ؟ آپ کتنے ہی نیک ہو, غسل کر کے کریم لگا کے سو جاؤ, کوئی آپ کی زیارت کے لیے آئے, بلکہ مثال وہی دوں گا نا جو, یعنی زیارت کا مقصد ہی آپ کا چہرہ دیکھنا ہو کہ دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں. جیسے رشتے والے آتے ہیں, جب لڑکی والے آتے ہیں تو اخلاق تو فون پہ پتہ چل گئے ہوتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے نا, بات کرنے کی کتنی تمیز ہے, محلے والے شکل نہیں دیکھی ہوتی انہوں نے. تو وہ جب آپ کو دیکھنے کے لیے آئیں اور آپ کی پسند کا رشتہ ہو, تو کیا آپ یہ چاہو گے کہ جب میں سو رہا ہوں تو لڑکی والوں کو مجھے دکھا دینا, ان سے کہنا یہ ہیں, سو رہے ہیں, آنکھیں بند ہیں تو چلو کھول کے دکھا دیتے ہیں, یوں کر لیں. بعض آنکھیں کھول کے بھی سوتے ہیں. کبھی چاہو گے؟ آپ کو پتا ہے کہ جب میں سو رہا ہوں گا تو میرے چہرے پہ وہ رونق نہیں ہوگی, میں اچھا نہیں لگوں گا. اسی طرح آپ کہیں لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہو, لڑکی والوں کو پتا چل گیا ہماری پسند کا متوقع داماد آ رہا ہے, متوقع داماد ہماری پسند کا آ رہا ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ کبھی یہ چاہیں گے کہ ہماری بیٹی سو رہی ہو, منہ سیدھا کر کے نا, چلو بالکل ایسے, یا کرسی پہ بیٹھی ہوئی سو رہی ہے, تاکہ چہرہ بالکل نظر آئے, اور متوقع داماد اس کو اس کنڈیشن میں دیکھ کے چلا جائے. ان کو پتا ہے اس کنڈیشن میں دیکھے گا تو پسند, بولو نا یار. اب آپ کہیں جی نہیں, ہماری بیٹی چونکہ تہجد گزار ہے, بہت نیک ہے, اس کے چہرے پہ ویسے ہی اتنا نور ہے کہ سوتے ہوئے بھی وہ کسی کو بری نہیں لگے گی. یہ لاجک چلے گی؟ لڑکے والے کہیں گے جگاؤ بھائی, جگاؤ اس کو. یہ لاجک نہیں چلے گی کہ بہت نیک ہے لہذا سونے کے بعد بھی اس کے چہرے کا نور ختم نہیں ہوتا. بھائی سوئیں گے تو باڈی میں تغیر آئے گا, کیونکہ اس زندگی سے رشتہ کم ہو گیا ہے, کمزور ہو گیا ہے اس زندگی سے رشتہ. روح کا جسم سے تعلق کمزور, جتنی روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے جسم اتنا ہی اچھلتا کودتا ہے, اور اس کے چہرے پہ کیا ہوتی ہے؟ رونق. اب میں ایک بات کہتا ہوں, دیکھو جب بھی کسی کو دیکھنا ہو, بلکہ مولوی صاحب کو بھی دیکھنے آ رہے ہوگے نا ویسے ہی ملاقات کے لیے, تو مولانا صاحب بھی کہیں گے یار سوتے ہوئے نہ دکھاؤ. تبھی جو سلیم الطبع لوگ ہیں وہ سوتے ہوئے اپنے چہرے پہ چادر ڈال لیتے ہیں تاکہ ہمارے چہرے پہ کسی کی نظر نہ پڑے, کیونکہ سوتے ہوئے پتہ نہیں کیا حال ہو, منہ کس ڈیزائن کا بنا ہوا ہو, کیا خواب دیکھ رہا ہے, کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. اب جب آپ کوئی آپ سے ملنے آیا, آپ سو رہے ہیں, تو آپ بیگم سے کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا دینا, یہی کہتے ہیں نا. جب آپ اٹھتے ہیں تو روح کا جسم سے تعلق دوبارہ بحال ہونا شروع, تو چہرے پہ تھوڑی تھوڑی رونق, ابھی پوری نہیں,
لیکن آپ اس کنڈیشن میں بھی نہیں ملتے، بلکہ آپ پانی سے منہ کو بولو دھوتے ہو تاکہ وہ جو چہرے پہ ایک عجیب سی نحوست ٹائپ کی چیز آئی ہوئی تھی وہ ٹائپ کی چیز کیا ہو جائے، بالکل ختم ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی پوری طرح چہرے پہ رونق نہیں آتی، بلکہ اس کے بعد آپ کوشش کرتے ہو کچھ کھا لو، ناشتہ واشتہ کرو گے تو پھر چہرہ کیا ہو جائے گا. صبح نہار منہ چہرے پہ وہ رونق نہیں ہوتی. جب ناشتہ کرتے ہو اس کے بعد آدمی کیا ہوتا ہے، جو بلڈ کا سرکولیشن ہے نا ہمارا فٹ فاٹ ہو جاتا ہے اور چہرہ بارونق ہو جاتا ہے. رمضان میں دیکھو صبح کیسے عجیب عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں لوگ. صبح جب آپ 9-10 بجے آفس جاتے ہیں، سب کے جس کو بھی دیکھو گے دل کرے گا ایک رکھ کے اس کے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا دل چاہے گا آپ کے ایک رکھ کے تھپڑ لگائے، آپ کا دل چاہے گا اس کے لگاؤ. کھایا نہیں ہوتا نا، تو وہ یعنی جو ایک چستی ہے جسم میں وہ پوری طرح پیدا نہیں ہوئی ہوتی. یا تو ایکسرسائز کر لے انسان نا تو دوران خون صحیح ہو جائے. تو اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد جا کے چہرہ اس قابل ہوتا ہے کہ کسی کو دکھایا جائے. اب آپ کہتے ہیں ہاں یہ اوریجنل کنڈیشن میں حضرت جی کو دیکھ کے آیا ہوں. اس لیے میں یہ سیلفیوں سے بڑا بیزار ہوں. جہاں جاؤ سیلفی. بھائی آدمی کس کنڈیشن میں بیٹھا ہے یار؟ ہر وقت لوگوں کو فکر ہوتی ہے بس سیلفی. یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے، یاد رکھو سیلفیوں کی. آپ نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھیں، بعض لوگ جو ہر وقت اپنی سیلفیاں لیتے رہتے ہیں نا، یہ دماغ میں کیا ہے، ٹیوننگ کی ضرورت ہے ان کو. کبھی کبھار چلتا ہے، ہر وقت بس یہ اپنا یہ والا اسٹائل فیس بک پہ ڈالی ہوئی ہیں لوگوں نے. تو یہ انسان کے باولے ہونے کی، ایک ہوتا ہے پاگل اور ایک ہوتا ہے باولا. پاگل پھر بھی غنیمت ہے، لیکن باولا جو ہے نا یہ پاگل سے اوپر کی چیز ہے. تو یہ نا ان چیزوں میں نہ پڑیں زیادہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی نیند جو کم درجے کی موت ہے اس میں آپ نہیں چاہتے کہ لوگ مجھے دیکھیں، تو جب حقیقی موت واقع ہوگی، جب روح کا جسم سے رشتہ بہت کمزور تقریباً ختم ہو جائے گا، روح کا جسم سے رشتہ، تو پھر چاہو گے کہ کوئی آپ کی شکل کو دیکھے ہے بھائی. لیکن زندگی میں اتنے شوق سے زیارت نہیں کی جاتی جتنی مرنے کے بعد کی جاتی. اب تو مردوں کی باقاعدہ تصویریں لی جا رہی ہیں، ان کو فیس بک پہ ڈالا جا رہا ہے، ناک میں روئی ٹھوسی ہوئی ہے، کانوں میں روئی، اور حضرت جی کی تصویریں فیس بک پہ شائع ہو رہی ہیں. یہ میت کے اکرام کر رہے ہو یا میت کی توہین کر رہے ہو؟ اس لیے جب بھی موت واقع ہو میت کے چہرے کو فوراً چھپا دو. بس بہت قریبی رشتہ دار، بیٹا ہے، باپ ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں. ان کے علاوہ کسی کو چہرہ دیکھنے کی اجازت بولو بھائی مت دو. لوگ کہتے ہیں میت کو چوک میں لا کے رکھو ہم دیکھیں گے، بولو نہیں دیکھو آپ. میں بعض دفعہ کہہ دیتا ہوں نا کہ میت کو بھائی نہیں دکھاؤ، تو لوگ کہتے ہیں لوگ سمجھیں گے ان کا چہرہ بگڑ گیا، کوئی گناہ کیا. میں نے کہا سمجھنے دو، جس کے پاس جا رہے ہیں نا وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ اچھا ہے یا برا ہے. لوگوں کے تبصرے میں لوگوں کو خوش کرنے کی پرواہ مت کرو. تو بھائی اس کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ البتہ بعض دفعہ کرامت ہو جاتی ہے کسی اللہ والے کے ساتھ کہ اللہ اس کی باڈی کو خراب ہونے نہیں دیتے. جیسے شہداء کے ساتھ بہت ہوتا ہے ایسے، ہم نے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 6 مہینے پرانے شہید ہیں مگر جسم میں کوئی تغیر نہیں آیا. تو بس یہ جب کرامت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اصول یہی ہے کہ شہید ہوگا یا کوئی طبعی موت مرے گا اس کا جسم فوراً خراب ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ خراب ہونا اس کی ہرگز علامت نہیں ہے کہ اس کے اعمال خراب ہیں. ہم نے ایسے شہداء دیکھے ہیں کہ ایک شہید بہت نیک تھا مگر اس کی باڈی سے بو آنے لگی، دوسرا کم درجے کا نیک تھا مگر اس کی باڈی سے خوشبو آ رہی ہے. تو یہ اللہ دکھا دیتے ہیں کہ بھائی یہ خوشبو اور اس کا کرامت سے تعلق ہے. میں جب چاہوں گا شہید کے جسم کو محفوظ کر لوں گا، جب چاہوں گا نہیں کروں گا. میں نے ایک عالم سے پوچھا کہ حضرت میں نے تو شہداء دیکھے ہیں ان میں بعض دفعہ بڑے نیک ہوتے ہیں لیکن جسم شہید ہوتے ہی بو آنے لگتی ہے، اس سے سڑنے لگتا ہے، اور بعض کم درجے کے نیک ہوتے ہیں مگر جسم سے خوشبو آ رہی ہے اور جسم ہمیشہ کے لیے ایسا لگتا ہے محفوظ ہو گیا، کوئی خراب نہیں ہو رہا.
تو یہ کیا بات ہے, جو زیادہ نیک ہے اس کے بدبو آ رہی ہے. تو ان عالم نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا کہ جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے اس کو اللہ نے کامل درجے کی شہادت دی ہے, اس کا جسم اور اس کی باڈی بھی اپنے راہ میں قبول کر لی. نہیں آ رہی بات بھائی. وہ قیامت میں کہہ سکے گا اللہ میرے جسم کو کیڑوں نے کھایا, کس کی راہ میں کھایا, تیری خاطر میرا جسم بھی سڑ گیا تھا. جب ان عالم نے یہ بات کہی تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا, حدیث میں موجود. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ تابعین کی ایک جماعت تھی جو جہاد میں گئی, لڑے اللہ کی راہ میں. ایک نوجوان تھا وہ شہید ہو گیا. جب اس کو دفن کرنے کے لیے قبر میں رکھتے تو قبر اٹھا کے باہر پھینک دیتی. ظاہر ہے یہ تو ایک بڑی بری علامت ہے. بعض ایسے گناہگار ہیں ان کو قبر قبول, یہ تواتر کے ساتھ خبریں ہیں, تواتر کے ساتھ. ابھی میں اس کے واقعات سناؤں گا تو وقت ہو جائے گا. بعض بڑے بڑے گناہگار ہوتے ہیں کہ قبر ان کو قبول, اٹھا کے باہر پھینک دیتی. اللہ ہم سب کو بچائے. تو ایسا ہوتا تھا بڑے بڑے گناہگاروں کے ساتھ. یہ جو ترکی کا گزرا ہے نا کمال اتا ترک, اس کی بھی قبر زمین کے اوپر ہے. آپ ترکی جب جائیں تو وہاں کے بوڑھوں سے پوچھیں, قبر نے اس کی لاش کو قبول نہیں کیا, اٹھا کے باہر پھینک دیا, کیونکہ اس نے ترکی سے اسلام کا خاتمہ کیا ہے. تو وہ جو ہمارے لبرل قسم کے حکمران ہیں, جو ملک کو لبرل اور سیکولر بنانا چاہتے ہیں, ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ دیکھا کہ وہ نوجوان جو ہے اس کی قبر اس کو باہر پھینکتی ہے. مجبوراً چھوڑ کے آ گئے. آنے کے بعد یہ لشکر جب واپس پہنچا ہے تو اس نوجوان کے ایک گھر گیا کہ پوچھیں بھائی اس کون سا گناہ تھا اس کا ایسا کہ شہادت کے باوجود زمین اس کو قبول نہیں کر رہی. تو اس نوجوان کی ماں نے بتایا کہ یہ اللہ سے دعا مانگ کے گیا تھا کہ اللہ مجھے تیری راہ میں ایسی شہادت چاہیے کہ میرے جسم کو قبر قبول نہ کرے, بلکہ میں جنگل میں پڑا ہوں اور درندے آ کے مجھے نوچ کے کھا کے چلے جائیں, اور قیامت کے دن میرا حشر درندوں کے پیٹ سے ہو. لوگ قبروں سے اٹھیں اور میرا حشر جانوروں کے پیٹ سے. پھر تو مجھ سے پوچھے کہ تیرا حشر یہ کیوں ہوا, تو میں کہوں اے اللہ تیری راہ میں ہوا ہے. یہ قربانی کس کے لیے تھی؟ تیرے لیے. تو مجھے ان عالم کی بات پر یہ واقعہ یاد آیا کہ بعض دفعہ اللہ جسم بھی قبول کرتے ہیں, جسم کو سڑا کے گلا دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن انسان یہ کہے کہ اللہ میرا اچھا بھلا جسم تھا, تیری راہ میں میرا جسم خراب ہوا ہے. تو اس لیے لوٹ کے بات کہاں آئے گی؟ اعمال کی طرف. کہاں بات آئے گی لوٹ کے؟ اعمال کی طرف. اصل اعمال ہے. تو شہداء کا بعض دفعہ جسم خراب نہیں ہوتا, یہ ہم نے خود مشاہدہ کیا. شہداء کے خون کی خوشبو ہم نے خود سونگھی ہے. اور انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا. یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اتنا دیر سے پڑھا گیا, جنازہ کیا بلکہ وہ دعائیں تھیں, درود و سلام پڑھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور کتنے دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. اس پہ بہت سے لوگ الزام لگاتے ہیں صحابہ کرام پر کہ انہیں خلافت کی فکر تھی مگر نبی کے جنازے کی فکر معاذ اللہ نہیں تھی. تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنازے میں تاخیر ہوئی ہے وہ تاخیر جائز تھی. اس لیے جائز تھی کہ انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا, وہ 100 سال بھی رکھا رہتا, اس میں کوئی تغیر نہیں آتا. اسی طرح چہرے پہ رونق ہوتی ہے جس طرح اس دنیاوی زندگی میں جب آپ موجود تھے تو جس طرح اس وقت رونق تھی وہی بالکل برقرار رہتی ہے. اور خلافت کا معاملہ ایسا تھا کہ اگر اس میں تاخیر ہو جاتی تو امت 2 دھڑوں میں تقسیم ہو جاتی. صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, سید الانبیاء ہے, آپ کے جسد اطہر کو کچھ نہیں ہوگا, لیکن آپ جو مشن لے کر آئے ہیں وہ مشن تباہ ہو جائے گا اگر ہم نے خلیفہ کا پہلے انتخاب
نہ کیا تو مشن کی اہمیت کو سامنے رکھ کر صحابہ کرام نے یہ عمل کیا ہے. لیکن یہ ان لوگوں کی سمجھ میں آئے گا جو پازیٹو سوچتے ہیں, جو نیگیٹو سوچتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا.